السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ میں بالکل خیریت سے۔ ہاں جی، ہو رہا ہے ہمارا ڈنر۔ اصل میں میرے گیسٹ آ گئے تھے تو بس ہم لوگ یہ آئے لاہور سے میرے ان لاز، تو میں نے جلدی جلدی کھانا وانا بنایا، ان کو کھانا کھلایا۔ سب نے ڈنر کر لیا تھا لیکن میں نے کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ مجھے اس وقت فیل نہیں ہو رہا تھا، بھوک فیل بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا جی میں تو ابھی نہیں کھا رہی ہوں، لیکن تھوڑی دیر بعد ہلکی پھلکی بھوک لگنے لگی۔ میں نے کہا بالکل رائس کھانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا، روٹی کھانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا، تو جی ٹکا منگوایا۔ میں نے کہا چلو باربیکیو ہو جائے، اس سے اتنا فیل نہیں ہوگا کہ بھئی ہیوی ہیوی، تو رائس کھانے سے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ مطلب لیٹ نائٹ نہیں کھاتی ہوتی ہوں میں۔ تو جی میں نے کھانا انجوائے کیا۔ اصل میں یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے سرپرائز دیا ہمیں، میرے ہسبینڈ کا برتھ ڈے ہے کل، تو ان لوگوں نے آگے جانا تھا جھنگ، تو انہوں نے کہا کہ ہم لاہور سے آئے ہیں تو نائٹ اسٹے بھی یہاں پہ کر لیتے ہیں اور ان کی ہسبینڈ کی جو برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کر لیتے ہیں ایڈوانس میں، تو چلو 12 بجے کے بعد کیک کاٹ لیں گے ہم۔ اور اصل میں ان کو لائی تو وہ بھوتو ہے، مطلب پریحان میرے دیور کی بیٹی، وہ تو یہ منتھ سٹارٹ ہوا تھا تو اس کو تھا کہ جی جانا ہے اور چاچو کی برتھ ڈے کا کیک کاٹنا ہے اور میں نے کیک لے کر جانا ہے اور لازمی جانا ہے۔ جانے کو تو یہ لوگ مطلب آگے بھی جا سکتے تھے، مطلب لاہور سے سیدھا اپنے گاؤں جھنگ جا سکتے تھے، لیکن یہاں رکنے کا مقصد یہی تھا کہ چلو سیلیبریٹ کر کے جائیں۔ اس نے آگے جانے ہی نہیں دیا کہ جی آگے ابھی نہیں جانا جب تک کیک نہیں کاٹنا چاچو کا۔ تو یہ ذرا ان کا لگاؤ زیادہ ہے اس سے، تو اس کو بھی بہت ہوتا ہے۔ یہ میرے ہسبینڈ کافی ٹائم ہم لوگ تو اپنے گاؤں میں رہے ہیں، تو جاب کے سلسلے میں ان کا اسٹے وہیں پہ ہوتا تھا، تو تقریباً سال 1.5 سال یہ وہاں رہے ہیں، تو اس کے نا کافی اٹیچمنٹ ہو گئی ان کے ساتھ۔ تو اس کو باقی چاچوؤں سے بھی وہ کرتی ہے لیکن ان کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے اس کی پریحان کی دوستی، تو بس اس کو بابر چاچو سے زیادہ ہی کچھ لگاؤ ہے، تو وہ بس ان کو بھی اس کے ساتھ ہے ایک ظاہر ہے، بالکل چھوٹی سی تھی اور اس وقت سے زیادہ پہچان بھی ان کی ہے، باقی چاچوؤں کی بھی ہے لیکن ایک ہو جاتا ہے، آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے۔ تو بس جی اس کو تھا کہ اس کے بغیر تو جانا نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ جب یہاں سے ہو کے جاتی ہے تو اس کے بعد بھی بہت تنگ کرتی ہے گھر جا کے کہ جی مس کر رہی ہوں میں، اور ویڈیو کال کریں اور چاچو سے بات کرنی ہے، تو 2-3 دن تو اچھے خاصے ان کو تنگ کرتی ہے یہ فیملی کو، تو ڈیلی ان کی کال آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ناک میں دم کیا ہوا ہے جی۔ تو جی یہ وہ گئی پھر اپنے بابا کو تنگ کر کے ساتھ جا کے بیکری سے کیک لے کر آئی جی، چاچو کا کیک لائی ہوں میں، اور چاچو اب ہیپی برتھ ڈے کریں گے، چاچو کیک کاٹیں گے، تو پھر چاچو نے ہیپی برتھ ڈے کی اور کیک کاٹا۔ اور اصل میں اس کی ایج ایسی ہے نا، اس کے نا دانت جو سامنے کے ہیں وہ گر رہے ہیں، تو یہ بڑی کانشیس ہو رہی تھی کہ میری ویڈیو، کہتی تھی میں نے شادی پہ جانا ہے، وہاں پہ ویڈیو کیسے بنے گی میری، میں عجیب سی لگوں گی، میری پکس کیسی آئیں گی۔ تو یہاں پہ بھی جب کیک کاٹنے لگے تھے تو یہ گودی میں بیٹھی ہے چاچو کے، تو جی کیک کٹوا رہی ہیں ساتھ ساتھ ہیپی برتھ ڈے ہو رہا ہے، تو اس کو تھا کہ آپ ویڈیو نہ بنائیں، میں بڑی عجیب سی آؤں گی، میرا نا سامنے کے ٹیتھ نہیں ہے تو ویڈیو نہ بنائیں۔ میں نے کہا اچھا نہیں بناتی ہوں، لیکن جب بنا لی تھی تو اس کو جب پتہ چلا کہ جی ویڈیو تو بن چکی ہے تو کہتی تھی، روتی تھی، کہتی تھی اس کو ڈیلیٹ کریں میری ویڈیو جو ہے، یہ دیکھیں آپ ابھی بھی یہاں پہ بھی منع کر رہی تھی کہ نہیں بنائیں، تو مما آپ نہیں بنائیں، تو مجھے بڑی مما بولتی ہے نا، تو بس اس کو یہ تھا کہ نہ بنائیں، جب بن گئی تو اس کے بعد تھا ڈیلیٹ کر دیں جی بس۔ اچھے سے ہو گئی جی، کیک کاٹ لیا، سیلیبریشن ہو گئی، گیسٹ جو تھے وہ آگے چلے گئے، گاؤں جانا ہم نے بھی ہے، تو جی میں نے ان کو بھیج کے اس کے بعد یہ ہمارا ہو رہا ہے ناشتہ، اور ناشتہ میرا دیکھیں بالکل دیسی ناشتہ ہے، ساگ کے ساتھ کر رہی ہوں۔ میرے بچے جو ہیں وہ اتنا لائک نہیں کرتے ساگ، میں شوق سے کھا لیتی ہوں یا ہسبینڈ کھا لیتے ہیں، تو بچوں نے کہا جی ہمیں بنا دیجیے آپ آلو کے پراٹھے، ہم نے تو ساگ نہیں کھانا، تو میں نے ان کو بنا کے دیے جی آلو کے پراٹھے، انہوں نے آلو کے پراٹھے انجوائے کیے اور میں نے ساگ انجوائے کیا۔ تو ہمیں بھی جو ہے جانا ہے گاؤں، اور بس انشاءاللہ کل تک ہم بھی چلے جائیں گے کیونکہ کافی قریبی ہیں ہمارے جو ریلیٹیو، ان کے یہاں شادی ہے اور بیٹی کی شادی ہے، تو جانا ایڈوانس میں جانا بنتا بھی ہے۔ اصل میں میرا تو دیور جو ہے وہ ہے ٹیچر، اور آپ کو پتہ ہے ٹیچرز جو ہیں ان کو تو آج کل چھٹیاں ہیں، مطلب آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، تو ان کے پاس ٹائم تھا، میرے ہسبینڈ کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، ان کو بالکل چھٹی نہیں ہے، میں نے بھی بچوں کے ساتھ جانا ہے 1-2 دن میں، تو وہ بعد میں ہی آئیں گے، چھٹی پہ ہی، ویکینڈ پہ ہی آئیں گے۔
تو جی بس میں نے ناشتہ انجوائے کیا، بچوں کو بھی کروا دیا ناشتہ، اور کام میرے اچھے خاصے تھے، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہسبینڈ کو بولا کہ کسی طرح سے ٹائم نکالیں اور مجھے مارکیٹ لے جائیں، مجھے کام ہے۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے کچھ خاص نہیں ابھی خریداری کرنے والی، کہ میں نے بھتیجی کی شادی تھی ابھی جنوری میں، تو کپڑے جویلری سب کچھ ہی تقریباً ابھی نیو کا نیو پڑا ہے، تو کوئی خاص نہیں تھی پرچیز کرنے والی چیزیں، لیکن یہ تھا کہ ایک دو چیزیں ایسی تھیں جو بہت ضروری تھیں، اور مجھے ٹائم بالکل بھی نہیں مل رہا تھا، اصل میں مجھے کیا، میرے ہسبینڈ کو ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ مجھے مارکیٹ لے چلے۔ اور آج کے دن میں یہ تھا کہ میں نے کپڑے وغیرہ نکالے، تو یہاں پہ اصل میں مجھے اتنا پتہ نہیں ہے آس پاس کوئی مارکیٹ وغیرہ میں نے نہیں دیکھا کوئی دھوبی، مجھے کپڑے پریس کروانے تھے ان کے مائع والے، تو میں نے سوچا کہ ایسا کرتی ہوں کہ مائع وغیرہ بنا کے خود ہی ان کے کپڑوں کو مائع لگا لیتی ہوں، اور اس کے بعد گاؤں جانا ہے تو وہاں پہ پریس کروا لوں گی، وہ ظاہر ہے وہاں پہ تو جان پہچان ہے، یا وہاں کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور وہ جلد سے جلد بنا کے مطلب پریس کر کے کپڑے جلدی دے دیتے ہیں، ان کو کوئی نہیں ہے مسئلہ۔ تو یہاں پہ میں ڈھونڈوں اور پتہ نہیں مجھے ٹائم پہ دیں بھی یا نہیں، کیونکہ میرے پاس ٹائم تو ہے نہیں، مجھے تو ایک دن میں واپس جانا ہے آگے جنگ۔ تو بس جی میں نے اپنا ناشتہ کمپلیٹ کیا ہے، اب کمپلیٹ تو خیر چائے کے بغیر ہوتا نہیں نا، چائے اب میں بنا رہی ہوں، چائے انجوائے کروں گی، اور اس کے بعد میں آ جاؤں گی کچن میں، کیونکہ کچن میں بھی اچھی خاصی ناشتے کے بعد برتن سنک بھرا ہوا ہونا ہے، اور آپ کو پتہ ہے پھر صفائیاں اور گھر کے کام کاج جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ مجھے واشنگ مشین بھی لگانی تھی، کپڑے کچھ جو تھے وہ دھونے بھی تھے، اور مائع والے جو ہیں ان کو مائع لگانا تھا، اور بس پھر میں نے جی اوپر رکھ دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب مائع میں ویسے تو زیادہ تر دھوبی سے ہی دھلوا لی جاتے ہیں اور پریسنگ بھی ہو کے آ جاتی ہے، لیکن یہ کہ ابھی مجھے خود کرنا تھا، اور اتنا میں کبھی کرتی ہوں نہیں، تو میں نے ایک آدھ دفعہ پہلے بھی اسی طرح مجبوری میں بنایا تھا مائع، لیکن وہ نا گٹھلیاں سی بن گئی تھیں، آپ کو وہیں پہ کھڑے رہنا پڑتا ہے مائع بنانے کے لیے، مطلب مسلسل چمچ ہلانا پڑتا ہے کہ اس میں گٹھلیاں نہ بنیں۔ تو میں نے اس دفعہ اس بات کا بڑا دھیان رکھا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لاسٹ ٹائم کی طرح نا وہ سب گڑبڑ ہو جائے۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے اپنی جو ہیں ساسو ماں ان سے فون پہ پوچھ کے تو بنایا تھا، تو وہ کافی گڑبڑ ہو گئی تھی، اور میں نے لگا بھی دیا کپڑوں کو، اور وہ کپڑے جب پریس کروائے تو ان پہ بھی اسی طرح سے گٹھلیاں سی وہ بنی ہوئی مائع کی نظر آ رہی تھی، تو وہ بہت بری لگ رہی تھی۔ تو اس دفعہ میں نے بڑا خیال رکھا، اور اللہ کا شکر ہے کامیابی بھی ہو گئی، مطلب میں کامیاب ہو گئی، بن گئی، صحیح مائع بن گیا، اور کپڑوں کو صحیح سے لگ بھی گیا، اب تک تو صحیح ہے، آگے پتہ نہیں جب پریس ہو کے آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ اور دوسری یہ ٹرک تھی کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا جب میں نے فرسٹ ٹائم لگایا تھا، تو بعد میں میری ساسو ماں نے بولا کہ جی کپڑوں کو نا الٹا کر کے مائع لگانا چاہیے، کبھی بھی اسی طرح سے سیدھے کپڑے جو ہوتے ہیں ان کو مائع نہیں لگانا چاہیے، اگر کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے کچھ ایسا ویسا لگتا بھی ہے تو وہ بیک سائڈ جو اندر والی سائڈ ہوتی ہے نا، انر سائڈ، وہاں پہ ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، تو اتنا برا نہیں لگتا ہے۔ تو بہرحال اس دفعہ تو میں نے کافی کانشیس ہو کے اور کافی احتیاط سے اپنا کام جو ہے نا بڑی وہ کیا کہتے ہیں سگڑ پن دکھایا ہے، اور سگڑ بن کے کام کیا ہے جی۔ مائع بناتے بناتے میں نے ساتھ میں کچن بھی صاف کر لی، اور یہ دیکھ رہے ہیں جو بھی بھرا ہوا تھا سنک میں نے دھو لیے برتن، اور باقی کام کر لیا، اور میں آ گئی ہوں اوپر، اور اب میں کپڑوں کو لگا رہی تھی مائع، جب کپڑوں کو مائع لگا رہی تھی باقی کے کپڑے بھی رہتے تھے، تو ہسبینڈ جی آ گئے کہ ٹھیک ہے جی میں جلدی سے آ تو گیا ہوں ٹائم نکال کے، آپ کو مارکیٹ لے جانے پر جلدی کریں، جلدی جلدی کام نپٹائیں اپنا اور چلیں مارکیٹ، تاکہ میں پھر واپس مجھے آفس جانا ہے، تو میں لنچ بریک میں آیا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ غنیمت جانا، کہ بھئی آ گئے ہیں، تو بس میں نے جلدی سے ان کپڑوں کو مائع لگایا اور میں چل پڑی، میں نے کہا باقی کے کپڑے جو ہیں نا میں آ کے دیکھ لوں گی، اور آ کے ان کو دھو لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم از کم یہ کام تو نپٹے مارکیٹ کا۔ تو بس جی میں یہ جلدی سے مائع لگا کے تم نکل پڑی تھی بازار، میں نے کہا چلیں چلتے ہیں، لیکن ایک ایشو ضرور ہوتا ہے، عورتیں ٹائم ہونا چاہیے عورتوں کو کے پاس شاپنگ کے وقت، اور تسلی سے اپنے وہ کہتے ہیں نا تبھی شاپنگ ہو سکتی ہے، ساتھ میں مرد ہوں جینٹس ہوں، اور پھر یہ ہے کہ ان کو بہت جلدی ہوتی ہے،
آج تو واقعی ان کو جلدی تھی، لیکن مردوں کو یہ ضرور ہوتا ہے کہ جی جلدی کرو، جانا ہے تو بس جلدی سے جو ایک ہی شاپ پہ جاؤ اور ساری شاپنگ کر آؤ۔ تو یہ جی میں یہاں پہ آئی ہوں، یہاں پہ مجھے لینا تھا اصل میں کیا کہتے ہیں شرٹ لینی تھی، اور یہاں پہ میں نے ہسبینڈ سے بولا کہ آپ بنائیں ویڈیو، میں ایسے عجیب سا لگتا ہے بناتے ہوئے، لیکن مجھے یہاں شرٹ پسند نہیں آئی مجھے کوئی بھی، پھر وہ مجھے مارکیٹ آگے لے گئے، لیکن میں نے آگے ویڈیو نہیں بنائی۔ واپس آ کے میں نے شاپنگ جو تھی جو کی، تھوڑی بہت سامان لینے والا تھا، ہیئر کلر لینے والا تھا، اور تھوڑی سی جیولری لینے والی تھی، تو وہ میں نے لی اور وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں میں نے کیا کیا پرچیز کیا، کوئی خاص شاپنگ کوئی نہیں تھی اصل میں، لینا میں نے مین جو چیز تھی نا وہ شوز اور یہ ہیئر کلر لینا تھا ہسبینڈ کے لیے۔ تو بس جی یہ لیا، اور آپ اگر اب تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، نئے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیوز جو ہیں ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اور یہ آپ میں نے لیے تھے وہاں سے، یہ چوڑیاں نہیں تھیں، یہ مجھے بڑی اچھی لگی تھی، اور ریٹ بھی ان کے نا مناسب سے تھے، مطلب ریزنیبل لگ رہے تھے مجھے تو بہت پسند آئی۔ تو میں نے کہا یہ میں خرید لیتی ہوں، ویسے مجھے ضرورت تھی نہیں، میرے پاس آلریڈی کافی سارا ہے سامان، جویلری کافی ساری ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے دیکھا تو مجھے کہہ لیں نا کہ مطلب شوق کہہ لیں مجھے جیولری کا، میرے خیال سے ہر عورت کو ہی ہوتا ہے۔ تو میں بہت ہیوی جیولری تو نہیں پہنتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہاں جہاں پہ اچھی جیولری نظر آئے وہاں رکنا تو پھر لازم ہوتا ہے۔ تو ایک میرے خیال سے عورتوں کو ہوتا ہے شوق کراکری کا، اچھی کراکری اور جیولری، دوسرا یہ ہوتا ہے۔ تو جی یہ میں نے وہاں سے لی، اور مجھے کافی ریزنیبل ملے ہیں، تقریباً یہ مجھے 300 کے مل گئے تھے، اور مجھے تو مناسب لگا اور اچھے بھی لگے تو میں نے خرید لیے۔ اور ساتھ میں نے لی تھی جی ایئر رنگس لی تھی اور اپنی، اور میں نے لی تھی انگوٹھیاں، ہاں رنگس لی تھی میں نے۔ تو رنگ بھی میں زیادہ ہیوی نہیں پہنتی ہوں، یہ میرے ذرا اس کے ساتھ سوٹ کے ساتھ اور جیولری سیٹ کے ساتھ میچ ہو رہا تھا، تو میں نے یہ کلر لے لیا۔ اور مجھے ویسے تھوڑی سی نا میں نفیس سی اور باریک سی ڈیزائن کی جو ہوتی ہیں نا رنگز وہ پسند ہوتی ہیں، تو یہ ہے کہ فنکشنز پہ تو اس ٹائپ کی پہنی جاتی ہیں، تو میں نے پھر ایک آدھی تو خرید لی کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا، فنکشن ہے، فنکشن پہ تو ذرا چل جائیں گی۔ ویسے مجھے یہ جو ہے نا رنگ یہ بہت پسند ہے، مجھے اسی ٹائپ کے ڈیزائن جو ہے نا وہ اچھے لگتے ہیں، اور میں لائک بھی یہی کرتی ہوں کہ زیادہ مطلب بڑے بڑے رنگس پسند نہیں آتی مجھے۔ ہاں میری جو ایئر رنگز ہوتی ہیں نا وہ میں ذرا لمبی ایئر رنگس، کیونکہ فیس کٹ اس ٹائپ کا ہے، اس پہ میں کہتی ہوں کہ جو ایئر رنگس ہیں نا وہ تھوڑے لینتھ میں ہوں تو زیادہ اچھے لگتے ہیں، سوٹ کرتے ہیں۔ جی یہ میں نے شوز لیا تھا، بلیک شوز لیا تھا، کیونکہ بلیک آپ کو پتہ ہے کہ ہر کلر کے ساتھ جو ہے نا وہ چل جاتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو اس لیے میں نے بلیک شوز لے لیے تھے۔ اور ویسے بھی ظاہر ہے آگے اب عید بھی ہے اور موسم بھی ایسا ہے، تو جی یہ میں نے وہ جیولری آپ کو دکھانے لگی تھی، ہسبینڈ نے مجھے زبردستی ایک سیٹ خرید کے دیا اور مجھے پسند بھی آیا، مطلب کافی اچھا اور ڈیسنٹ سا، اور کلر دیکھیں اس کے کتنے اچھے ہیں اور شائن دیکھیں، لیکن یہ تھا کہ ہیوی بہت تھا، مطلب اس کے ایئر رنگس بھی کافی ہیوی ہیں، اس کا نیکلس بھی کافی ہیوی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ایک وقت میں ایک چیز ہی پہنوں گی، مطلب مجھے اتنی ہیوی جیولری پہننا اچھا نہیں لگتا ہے، تو اگر میں نے نیکلس پہنا تو میں ایئر رنگس نہیں پہنوں گی، اور اگر میں نیکلس نہیں پہنتی ہوں صرف ایئر رنگس ہی مطلب پہنوں گی، کافی ہیوی سے ہیں۔ تو جی بس یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ کو پسند آئی تھی، تو انہوں نے کہا جی یہ لے لو، یہ خرید لو، تو میں نے کہا اب ظاہر ہے وہ اپنی پسند سے لے کے دے رہے ہیں تو میں خرید لیتی ہوں۔ مجھے بھی پسند تو آئی ہے، کافی اچھی ہے، مجھے کلر اس کا بہت اچھا لگا ہے، تو بس پھر یہ الگ بات ہے کہ یہ ساتھ میں ماتھا پٹی اور بندیا اور اس ٹائپ کی چیزیں جو کہ میں نہیں پہنتی ہوں اس طرح سے، یہ میں نے خود خریدی تھی، یہ ایئر رنگس ہیں، یہ مجھے اچھی لگی تھی، تو مطلب میرے جو سوٹ ہے اس کے ساتھ میچ بھی ہیں اور کافی اچھی ہیں، اور ہیں بھی مطلب ذرا کاپر سے کلر میں اور وائٹ اس کے موتی ہیں، تو مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ تو بس جی میری یہی تھی شاپنگ، اور بس اور تو کچھ خاص نہیں خریدا میں نے، بس اب آپ نے دیکھ لی میری شاپنگ، اور اب مجھے دیں اجازت آپ لوگ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جی کرونا سے بچیے گا، بس بار بار یہی کہنا ہے، کرونا سے بچیں اور اپنی فیملی کو بچائیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنا ڈھیر سارا اپنا اور اپنی فیملی کا
خیال رکھیے گا۔ یہ دیکھیں ایئر رنگز، یہ کافی ہیوی ہے نا، آپ خود بھی دیکھیں ہیں تو بہت ہی نائس، بہت ہی اچھا کلر ہے ان کا، لیکن یہ کہ بہت ہیوی ہیں، مطلب ہیوی ویٹ ہیں، تو یہ میں صرف ایئر رنگز ہی پہنوں گی بس۔ اوکے جی، اب دیں اجازت، اللہ حافظ۔